فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات التماس کروں گا تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے اور جگہ بنانے کے لیے مسلسل مومنین تشریف فرما رہے ہیں مجلس کے درمیان یہ زحمت آپ کو نہ دوں ابھی قبول فرما لیجیے آگے آنے کی زحمت ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ اپنی جگہ سے ایک اور صلوات اس سے بھی بہتر اور بلند صلوات اس آبادی میں سنی شیعہ حتیٰ غیر مسلم شہری بھی آباد ہیں اس آبادی میں رزق کے فراوانی کے لیے بیماریوں سے نجات کے لیے اور آپس میں پیار کے لیے بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے مسلسل دو آیتیں فاروق بھائی دو مسلسل آیتیں تلاوت کی ہیں اللہ نے اس کلام میں ایک دسترخوان معرفت کو بچھا رہا ہے قرآن کی آیات زندہ پیغام ہے یعنی اگر میں اپنے الفاظ کو یوں ترتیب دوں کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں ہمیشہ نئے نظر آتے ہیں ہمیشہ تازہ نظر آتے ہیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم سے بات ہو رہی ہو
قرآن کھولیں تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو آواز آتی ہے علی بول رہے ہیں۔ بھائی جناب عبرت حسین سید کاظمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، ایسی حسین یعنی ہم پر احسان ہے، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو علی مولا کے نام نے لینے والوں کو اللہ نے عطا کی ہے، علی مولا کا نام لینے والوں کو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ یہ پریشانیوں میں، الجھنوں میں، مصائب میں، آلام میں مطمئن نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیش نظر وہ ہستیاں ہیں، ان کے یہ بیٹھے اس دروازے پر ہیں کہ جہاں سے اطمینان کا درس ملتا ہے۔ مجھے نقن صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، علامہ سعید علی نقی نقان اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر، توجہ ہے حضرات کی، اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، انگنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، مگر اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل اہل بیت کا اطمینان ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پہاڑ ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو پہاڑ ان کے کہنے پہ ہٹ جاتا ہے، ہم محاورتاً کہتے تھے پہاڑ کی طرح جمے ہوئے لوگ، ورنہ یہ پہاڑ سے ان سے کوئی مقایسہ نہیں ہے ان کے لیے پہاڑ۔ جی قرآن نے آواز دے کر کہا نا سیرت بہ الجبال، قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا ہے۔ قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے، خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا، ان القرآن سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض کل ما بہ الموتى۔ قرآن کے تین نتیجے، قرآن کے تین اثرات، ایک تو یہ کہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا ہے، زمینوں کی مسافتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں، یہ کام قرآن کا ہے۔ تو جو کام قرآن کا ہے کر کے کس نے دکھایا؟ جن کے اندر قرآن اترا ہوا ہے، جو بولتے قرآن ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت بولتا قرآن ہے، یہ اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ہے، یعنی ناطقان قرآن ہے، بولتا قرآن اہل بیت، ناطق قرآن، قرآن ناطق۔ یہ میرے اور ہم خطیبوں کے جملے نہیں ہیں، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ ایک جنگ کے اندر جب قرآن اٹھایا گیا نیزوں پر، تو مولا نے فرمایا جو نیزوں پہ قرآن نظر آ رہا ہے وہ کھال پر، پوش پر لکھا ہوا ہے، تمہارے سامنے بولتا قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر۔ عز و شرف کا جی ایسا حوالہ ہے پنجتن، واہ، عز و شرف کا ایسا حوالہ ہے پنجتن، ذہن بشر کی سوچ سے بالا، ذہن بشر کی سوچ سے بالا ہے پنجتن، اور ہوتا نہ ان کا نور تو ہوتی نہ روشنی، ہوتا نہ ان کا نور تو ہوتی نہ روشنی، تاریک وادیوں میں اجالا ہے پنجتن۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کی ترجمہ اس کا کرنا چاہوں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ کبھی کبھی کا تقوی نہیں، پسند کا تقوی نہیں، اپنے مطلب کا تقوی نہیں، ہمیشہ کسی کو یاد رکھو اور اسے یاد رکھو جسے یاد رکھنا حق ہے۔ خبردار
پارٹ ٹائم کے لیے اللہ کو یاد نہ کرنا. یہ نماز کے اوقات ہیں، اللہ کے نہیں ہیں. یہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز کے اوقات ہیں، اللہ کے اوقات نہیں ہیں. یہ ہمیں منظم کرنے کے لیے نماز کے اوقات بنائے ہیں، ورنہ بہت سوں کو تو مصلی پہ بھی اللہ نہیں ملتا. بہت سوں کو تو مکے جا کے بھی اللہ نہیں ملتا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مکہ چلا گیا تو اللہ والا ہو گیا. ہم نے بڑے مکے والے دیکھے ہیں جنہیں وہاں جا کے بھی اللہ یاد نہیں آتا. تو مسلح کبھی آباد نہ ہوتے، یہ مسلح کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. نعرہ حیدری. بھئی ایسے سامع ہوں تو مجلس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا. تو ہر مرحلے پہ کہیں مجھے گریز نہ لینا پڑ جائے، ہر مرحلے پر کہیں مجھے کوئی حاشیے میں نہ جانا پڑ جائے. لیکن آپ کی محبتیں اور سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو میں ترجمے کے بیان سے گزرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یاد رہے کہ کبھی کبھی اللہ کے بارے میں سوچنا، مصلی پر مسجد میں اللہ کو دیکھنا اور ڈھونڈنا. اللہ مسجد میں ہے نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. کمال تو یہ ہے کہ آفس میں بھی آ رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں افسروں کو یاد آ جائے تو کیا ہی کہنا ہے. اب بہرحال اقوام متحدہ کے سربراہ ہو کر چلے گئے، اب جو سامان گوداموں میں رکھا ہوا تو باہر آ جائے گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی. ایک ہفتے سے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. میں زیادہ بات کروں گا تو لوگوں کو سیاسی ماحول لگے گا، اس لیے میرا اتنا ہی پیغام چلا گیا، یہی کافی ہے. تو اب تو دے دو بھائی، وہ جو تم نے جمع کر رکھی ہیں چیزیں گوداموں میں رکھی ہوئی ہیں، اب تو دیکھ کر چلے گئے نا. وہ اب تو آپ کو دیکھ کر چلے گئے کہ صبح ڈوبا ہوا ہے. اب تو وہ چیزیں دے دو جو بچا کے رکھی ہوئی ہیں. ایام ہیں حسین ابن علی کے، ہمارے سارے رشتے قربان حسین کے رشتے پر. لہذا اصلی بات ہونی ہے، کربلا والے ایک علیحدہ رنگ و بو رکھتے ہیں. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ہماری تو چال بتائے گی کہ حسینی جا رہا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہم کون ہیں. ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں. تو زندہ اور حسین مولا سے جڑے ہوئے لوگوں کا انداز تفکر ہی کچھ اور ہے. تو یہ خبردار کبھی کبھی کا تقوی نہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی پروردگار کا حق ادا کرو. میرے بچوں جوانوں، جتنا گاڑھا لفظ ہے نا تقوی، اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم صحیح تلفظ میں اگر بولیں گے تو تقوی منہ پھلا کے بولنا پڑتا ہے، یعنی گاڑھا سا لفظ ہے. جتنا گاڑھا سا لفظ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اللہ وہ چیز ہم سے مانگے گا ہی نہیں جو ہم نہ کر سکتے ہوں. اللہ ہم سے وہ مانگے گا جو ہم کر سکتے ہوں. ہم پیدائشی طور پر متقی ہیں. یہ بچہ ہر ایک سے ٹافی لے کے نہیں کھاتا، یہ بچہ ہر ایک کے گھر نہیں جاتا، ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا. یہ پیدائشی طور پہ جاتا ہے، جانتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کہیں نہیں جانا. یہی تقویٰ ہے. یہ پیدائشی طور پہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ جو اندر سے یہ ایک جذبہ لے کر آیا ہے نا، امر اور نہی کا، اچھائی اور برائیوں کا، یہ ہم پیدائشی طور پر اللہ کے یہاں سے تقویٰ کا جذبہ لے کر آئے ہیں. وہ جو فطریات ہے، وہ جو جبلت کا حصہ ہے، وہ جو انسان کی سرشت کا حصہ ہے، اسے اگر اختیاراً اور قربتاً اللہ انجام دے دیا جائے تو پھر وہی ولی بنا دیتا ہے. پھر ایسے ہی لوگ پھر ولی بن جاتے ہیں. شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ایک بہت ہی مضبوط گدی کے سجادہ نشین ہیں اور متولی ہیں. یہ اس وادی سے آشنا ہے جس وادی میں اس وقت ہوں. توجہ چاہوں گا، تقوی ہمیشہ کا ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ولا، اور پھر اعلان آگے بات بڑھی، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر جانا تو مسلمان مرنا. مسلمان مرنے کی اللہ نے ہم سے آرزو کی ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان مرنے کی دعوت دی ہے.
مسلمان جینا ہنر نہیں ہے، مسلمان مرنا ہنر ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماضی بڑا اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا۔ باکمال وہ ہیں جن کا مستقبل اچھا ہو۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے جن کا ماضی بہت اچھا تھا، تاریخ کے صفحے پڑھ کے سناؤں گا تو کسی کو برا لگے گا۔ بہت سارے لوگ گزرے جن کا ماضی بہت اچھا تھا مگر مستقبل برباد ہو گیا۔ مگر ہم نے کچھ ایسے بھی دیکھے جن کا ماضی خراب تھا مگر مستقبل حور علیہ السلام بنا گیا۔ دیکھیے کتنا اچھا مستقبل ہو گیا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس کا ماضی خراب ہو اس کا مستقبل بھی خراب ہو۔ تو قرآن بھی دعوت دے رہا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار دنیا سے نہ جانا، موت نہ آ جائے مگر موت آئے تو اسلام پر آئے، مرو تو مسلمان مرو۔ مسلمان مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور پر میں اپنی قوم کے ان پاکستان کے مستقبلوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا مستقبل بہتر کرو، اپنا کل اچھا کرو۔ آج تکلیف میں گزار دو، آج مشکلات سے گزار دو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ پڑھائی اور حصول علم کے لیے بھی باہر جانا یہ حکم پیغمبر ہے۔ وَلَوْ بِالسِّین سے مراد جی نبی فرما رہے ہیں کہ اطلبوا العلم، جی وَلَوْ بِالسِّین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو چین میں کون سا حوزہ علمیہ تھا؟ چین میں کون سے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی؟ چین میں کون سی انجیل کی تعلیم دی جاتی تھی؟ چین میں کون سے آسمانی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی؟ وہاں کوئی علمی مرکز تھا یا نہیں تھا میری تو تحقیق میں نہیں آیا، مگر اتنا ضرور ہے کہ مدینے سے دور ضرور تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر دور جانا بھی پڑ جائے تو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، ورنہ مدینے والے چین پڑھنے جائیں گے؟ چین والوں کو آنا چاہیے تھا نا مدینے۔ تو سرکار مدینے والوں کو چین کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہاں کوئی مرکز، علمی مرکز نہیں تھا، مسافت زیادہ تھی۔ یعنی اگر تمہیں 7 سمندر پار بھی پڑھنے جانا پڑے تو چلے جانا، یہ نہ سوچنا کہ اتنے دور کیا کریں گے۔ مگر گزارش ایک ضرور کروں گا کہ تم چاہو جہاں چاہو جاؤ پڑھنے کے لیے، مگر پاکستان کو یاد رکھو، واپس پلٹ کر آؤ۔ صلاحیتوں کا ملک سے چلا جانا، صلاحیتوں کا ملک سے چلا جانا، توجہ بھائی وہ توجہ کریں جو ملک سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں ایسے نہیں، مل کر صلوات پڑھیں۔ صلاحیتوں کا ملک سے چلا جانا یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بلکہ میں تو جہاں جا رہا ہوں حضور سمندر پار ممالک میں، ممالک کے نام لوں گا تو لوگ شاید یہ کوئی سوچ لے گا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں گئے ہیں۔ تو جہاں بھی گیا ہوں باہر، وہاں یہ ضرور کہہ کر آیا ہوں کہ بھائی واپس آ جاؤ، کھا کما لیا، پڑھ لیا، واپس آؤ، اپنے وطن کی خدمت کرو، اپنے علاقے کی قدر کرو، اپنے لوگوں کا کام آؤ۔ مگر عجیب بات ہے، یہ 2 سال رہ کر جب آتا ہے نا تو ذرا منہ ٹیڑھا کر کر کے اردو بولتا ہے۔ جی ساری زندگی سندھی بولی، ساری زندگی پنجابی بولی، اماں ابا اردو بولنے والے، یہ بھی یہیں پیدا ہوئے اور 25 سال اور 20 سال کی عمر میں گئے تھے، اور جب واپس آئے تو توتلے ہو کے بول رہے ہیں۔ بھئی کیا ہوا تمہیں؟ کہا وہ ہم وہاں انگریزی بولتے ہیں نا اس لیے ہمارا لہجہ ایسا ہو گیا۔ تو تم ان کو کیوں اردو کا لہجہ سکھا کے نہیں آئے؟ تم اپنی چیز وہاں کیوں چھوڑ کر نہیں آئے؟ ہم عزیزو توجہ چاہوں گا، ہم اثر پذیر لوگ ہیں، ہم اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اثر قبول کرنا یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، مگر ہنر یہ ہے کہ اثر کو ڈال کر آنا یہ اس سے بڑا کارنامہ ہے۔ اثر لینا بہرحال فطرت کا حصہ ہے، اثر ڈالنا ہنر ہے، کارنامہ ہے۔ پاکستان کا مصور، بر صغیر کا سب سے بڑا شاعر، فکری شاعر، انقلابی شاعر، نظریاتی شاعر، وہ شاعر مشرق علامہ اقبال، وہ ڈاکٹر محمد اقبال، وہ جرمنی سے ڈاکٹریٹ کیا نا انہوں نے، پی ایچ ڈی انہوں نے جرمنی سے کیا۔ میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ مجھے شوق تھا کہ اس صدی کے 2 بڑے نام دونوں یورپ میں رہ کر آئے، ایک آیت اللہ خمینی اور ایک علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال کے گھر بھی ہو کر آیا ہوں، ان کے دروازے پہ فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں،
ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر، اور آیت اللہ خمینی کے گھر بھی ہو کر آیا ہوں، جہاں وہ رہے وہاں دلا وطنی رہی ان کی جی، اور دونوں وہاں اثر چھوڑ کر آئے، اثر لے کر نہیں آئے۔ بڑا آدمی تو پھر بڑا ہوتا ہے نا، بڑے آدمی کو ہم فٹوں سے نہیں ناپتے بھائی، اس کے نظریات سے، اس کے افکار سے ناپا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال اتنا اثر چھوڑ رہے تھے وہاں پر۔ میں جوانوں سے جو باہر جا کر پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں کہ انگریزی میں وہاں تعلیم نہیں ہوتی تھی، جرمن زبان میں ہوتی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی قابلیت سے منوایا کہ میں انگریزی میں پی ایچ ڈی کروں گا، اور ان کی وجہ سے قانون تبدیل ہوا، اور پھر اس کے بعد آج تک جو انگریزی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے یا اس زبان میں پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ موقع فراہم ہوتا ہے، اسے وہ موقع دیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس انداز سے اپنے آپ کو وہاں منوایا۔ اقبال جرمنی جانے سے پہلے اتنے بڑے انقلابی شاعر نہیں تھے جتنے جرمنی سے آنے کے بعد شاعر ہوئے ہیں۔ الٹا ہو جانا چاہیے تھا نا قصہ، تو معاملہ تو اور بگڑ جانا چاہیے تھا، مگر وہاں جا کر وہاں کا اثر نہیں لے رہے، بلکہ وہاں سے آنے کے بعد اور تازگی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کیسے ممکن ہوا وہ اقبال نے خود 2 مصروں میں بیان کر دیا۔ وہی 2 مصرے میں اپنے ان بچوں جوانوں کو جو پاکستان میں میری بات سن رہے ہیں، یا یہ ابھی ویڈیو شاید لائیو جا رہی ہو، اگرچہ میں راضی نہیں رہتا وہ لائیو مجلس نشر کرنے پر، لیکن بہرحال کچھ دیر بعد بھی جائے گی تو باہر کے لوگ مجلس کو سنیں گے، تو ان کے لیے علامہ اقبال کا دیا ہوا فارمولہ، علامہ اقبال نے فارمولہ یہ دیا کہ تم جہاں چاہو پڑھنے جاؤ مگر خود کو مضبوط رکھو جی، خود کو مضبوط رکھو۔ اور اس مضبوطی کے لیے انہوں نے جو فارمولہ دیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا، تھک تو نہیں رہے آپ میری باتوں سے؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا بات جاری ہو تو۔ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، خیر تلفظ اور بہتر کر رہا ہوں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، فرہنگ نہیں فرنگ، فرنگی یعنی یورپی مغربی، فرہنگ سے مراد لغت ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگا لو، پھر تم دیکھو گے ہی مدینے والے کی آنکھوں سے اور علی کی آنکھوں سے، نجف والوں کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، پھر تمہارے پر کوئی دنیا کا اثر نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ حکمت و ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ تو میں نے کہا بھائی حدیث پہ دوبارہ غور کر لو، بہت جلدی ہم حدیث پڑھ کر نتیجے لے لیتے ہیں حدیث کو سمجھے بغیر۔ کتنی مشہور حدیث ہے، شاید یہاں بھی کہیں لکھی بھی ہو اور سب بھی لکھتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، سبھی یہ ترجمہ لکھتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سرکار نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا، لوگ لکھتے یہی ہیں، سبھی لکھتے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جب پہنچو گے تو 2 سردار ملیں گے جن کے نام حسن و حسین ہیں، یعنی مرنے کے بعد مردوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے جو ترجمہ یہ کر رہے ہو بھائی، نبی نے تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ ایسے ہی یہ فرمان کہ الحکمت و ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ مولانا آپ کیسے روک رہے ہیں کہ یہ وہاں نہ جاؤ اور وہاں ایسا خیال رہے اور وہاں یہ توجہ رہے؟ جہاں سے ملے جیسے ملے لے لو۔ تو بھائی اسی حدیث پہ غور کر لیا ہوتا، سرکار نے فرمایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، پہلے مومن ہو جاؤ پھر جہاں سے چاہو لے لو۔
خود کو مضبوط تو بناؤ، پھر کسی سے بھی لے لیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لہذا مضبوطی، مرنا تو مسلمان مرنا، مضبوط رکھو اپنے آپ کو۔ سوکھے پتوں کی طرح زندگی گزارنا علی والوں کا کام نہیں ہے۔ علی مولا کے چاہنے والوں کی جو زندگی ہے وہ روزانہ رنگ بدلنے والی نہیں ہے۔ علی والے روزانہ رنگ نہیں بدلتے، روزانہ ڈھنگ نہیں بدلتے، روزانہ حلیے نہیں بدلتے، روزانہ در نہیں بدلتے، روزانہ عقیدہ نہیں بدلتے۔ بھائی تھکے نہیں ہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو موڑ کر نہ دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنر ہے۔ توجہ کر لی، آپ سب کی سلامتی کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں المومنو کجبل راسخ، مومن جمے ہوئے گڑے ہوئے مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ جی بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، بڑی بڑی الجھنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جی 2 دن سے لودھرا کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ موضوع بنی ہوئی ہے کہ 40 واک کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، جنہیں ہیں وہ تو بول نہیں رہے، وہ تو کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے ملک کے سرکار سائیں، میں جان بوجھ کے لفظ بول رہا ہوں جی، یہ جو ہمارے افسران ہیں نا، ان کی جہاں آپ نیپا ٹریننگ کرواتے ہیں وہاں ان کی قرآن و حدیث کی ٹریننگ بھی کروائیں۔ ان کی آپ کوئی کورس ان کا رکھیں، خاص طور پر انہیں مولا علی کی نہج البلاغہ ضرور پڑھوائیں، تاکہ ان کے انداز جو مینجمنٹ کا انداز ہے، ان کا شہر چلانے کا طریقہ ہے ان کا، اس کے اندر غلطیاں نہ کریں۔ بڑے آرام سے چین سے پاکستان کے عزادار، پاکستان میں بسنے والے حسین مولا کے عزادار چہلم قریب آ رہا تھا، اپنے روٹین پر اپنے معاملات کے مطابق عزاداری کے اجتماعات میں مصروف تھے۔ جی آپ نے یہ سرہ چھوڑ کے پورے پاکستانیوں کو متوجہ کر دیا، پورے پاکستان کے حسینی عزاداروں کو متوجہ کر دیا کہ چہلم ہمیشہ سے بڑا ہوگا، نہ تم یہ چٹکی بھرتے نہ یہ تیاریاں شروع ہوتی۔ سمجھداری کہاں چلی گئی؟ روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے اس ملک کا سمجھدار جو اپنے چھوٹوں کو سمجھ عطا کرے؟ پھر 2 دن سے وہی ایشوز چل رہے ہیں، اور میں بہت واضح طور پہ پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک مجھ فقیر حقیر سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ بہت ہی واضح طور پر یہ اس وقت کی یہ مجلس، اور ہم تو الحمدللہ جہاں آ کر مجلس پڑھیں گے وہاں توجہ ہونے لگے گی کہ کیا بول رہے ہیں۔ ویسے مجھے بہت لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، صبح کھانے وال ہوتا ہے، رات بھاولپور ہوتا ہے، آج بھی حیدرآباد ہوگا، تو میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ مجھے کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ توجہ چاہوں گا، صرف اتنا واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنا بڑا ایک بہت بڑی آبادی کی یہ مجلس ہے، میں یہاں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ذکر اہل بیت اور ذکر امام حسین علیہ السلام وہ ارادہ پروردگار ہے، دعائے سیدہ کا نتیجہ ہے، اس کے پیچھے غیبی امدادیں ہیں، آسمانی طاقتیں ہیں۔ لہذا کوئی بھی اگر عزاداری کی راہ میں رکاوٹ یا رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو عزاداری کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
اس کے ساتھ مسائل ہو جائیں گے، روحانی مسائل ہو جائیں گے۔ تو میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ہر سال سے زیادہ، اچھا ریکارڈ توڑنے والے لوگ نہیں ہم، وہ کہتے ہیں جی اس سال ہم ریکارڈ توڑیں گے، ہم ریکارڈ کیوں توڑیں گے بھائی؟ کیونکہ پہلے والے بھی ہمارے ہی تھے، ان کا ریکارڈ ہم کیوں توڑیں گے؟ ہم ریکارڈ توڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ریکارڈ بنانے والے لوگ۔ یہاں یہ تو جملہ ٹھیک ہے کہ ہم اس دفعہ ریکارڈ بنائیں گے، مگر یہ نہیں بولیں کہ ریکارڈ توڑیں گے۔ کیوں توڑیں گے ریکارڈ بھائی؟ وہ باقی رہیں گے، ان کا ریکارڈ، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو ہر سال سے زیادہ مرکزی جلوسوں کو مضبوط کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے شہر کے مرکزی جلوسوں میں شرکت کرے گا، اور چہلم کا جلوس ہر شہر کا اس شہر کی تاریخ بنانے والا جلوس ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھ۔ ہم ریشم ہیں تو تلوار بھی بن سکتے ہیں، ہم ریشم ہیں تو تلوار بھی بن سکتے ہیں، کفر کی راہ میں دیوار بھی بن سکتے ہیں۔ بخدا خون شہیدہ کی قسم اے سید، ہم عزادار ہیں، مختار بھی بن سکتے ہیں۔ نعرہ بھئی مجھے کوئی 20 منٹ اور فضائل پڑھنے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے، خاص طور پہ جو عقب میں دوست بیٹھے ہیں، زحمت فرمائے تھوڑا آگے آنے، فرش پر بٹھانے کی جگہ دیجئے، ثواب زیادہ ہے فرش پہ بیٹھ کے سننے کا۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ زحمت کیجئے، آ جائیے، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، جو نہیں آ رہے ہیں انہی سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آگے آ جائیے، میں بھی رکا رہوں گا جب تک آپ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ شاباش، بہت شکریہ، ممنون، آنے والوں کا ممنون، شکریہ۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اس سے بہتر صلوات۔ برکتوں، رحمتوں، رزق کے نزول کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ جو فلیٹس ہیں، یہ جو آبادی ہے، گھر گھر آواز جا رہی ہے میری، ان سب گھروں میں بسنے والوں کو چین سکون نصیب ہو، اس کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ اپنا مستقبل بہتر کریں، اپنا کل بہتر کریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ہم سب ویسے بھی کل کی کوششوں میں ہیں۔ شاید اس وقت ہم مجلس میں بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری خبر اچھی ہو جائے، ہمارا کل اچھا ہو جائے، ہمیں مولا کا دیدار ہو، تو ہم یہ تعارف کروائے جائیں کہ حسین کے عزادار ہیں، ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ بچوں سے بھی ہم کہتے ہیں بیٹا آج پڑھ لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ تو ہر شخص اپنے کل کی تلاش میں ہے، اور کل کو بہتر کرنا ہے، آج گزر جائے گا۔ اور یہ جو کل کی تلاش ہے، یہی ایک تحریک ہے، ایک جد و جہد کا اظہار اور اعلان ہے۔ انسان بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے کوشش جب کرتا ہے جب اسے کل سے کوئی امید وابستہ ہوتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خبردار نہ مرنا، موت نہ آ جائے مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ پھر آگے آیت بڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، سب مل کر، جمیعا، سب جی، جماعت والی نماز چاہیے، جمیعا، اجتماعیت چاہیے، انفرادیت میں نہ بٹنا، فرادہ نہ رہنا، تنہا نہیں رہنا، اکائیوں میں نہ بٹنا، مل کے رہنا، جمیعا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا. جی یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا جو میں نے ابھی کیا ہے. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اور تفرقے میں نہ پڑنا، اختلاف نہ کرنا. اللہ اختلاف کا مخالف نہیں ہے. یاد رہے میرے محترم سننے والوں، نہ اختلاف ذاتاً بری شے ہے، نہ اتحاد ذاتاً اچھی شے ہے. اتحاد ذاتی طور پہ اچھی بات نہیں ہے، ذاتی طور پر اچھی بات نہیں ہے. کسی وجہ سے اتحاد اچھا ہوتا ہے، وہ وجہ ڈھونڈی جائے گی جو اسے اچھا بناتی ہے. اختلاف ذاتی طور پر بری شے نہیں ہے، وہ وجہ دیکھی جائے گی جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. وہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے تو بری ہے. نہ ذاتاً اتحاد اچھی بات ہے، نہ ذاتاً اختلاف بری بات ہے. کیوں اتحاد، کیوں اختلاف؟ وہ اسے اچھا اور برا بناتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سارے مشرقین متحد ہو گئے تھے سرکار کو مارنے کے لیے، تو کہہ دیں اتحاد تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ اتحاد اچھی چیز ہے؟ کس وجہ سے اتحاد؟ ایک غلط کام پر اتحاد ہو رہا ہے تو اتحاد برا ہے. ایک غلط کام پر اتحاد ہو رہا ہے تو اتحاد برا ہے. ایک اچھی چیز پر اختلاف ہو رہا ہے تو اختلاف اچھا ہے. بات گئی میری یا نہیں؟ اگر اختلاف کی وجہ بری ہے تو وہ اختلاف برا ہے، اور اتحاد کا سبب اچھا ہے تو اتحاد اچھا ہے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور کسی اختلاف میں نہ پڑو، تفرقے نہ. یہ کیا بات؟ یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اللہ کی رسی کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رسی سمجھیں گے تو اتحاد اور اتفاق سمجھ میں آئے گا. جب مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن. جب مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی. یعنی قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی. نہ قرآن لڑنے کا موضوع ہے، نہ علی جھگڑے کا موضوع ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کے نام پہ لڑائی. یہ کیسا مسلمان ہے؟ کہتا ہے ان کے 40 پاروں کا قرآن 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے، جواب ہم نے. ہمارا ایسی بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ قرآن بکری کھا گئی؟ معاذ اللہ، صد معاذ اللہ. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں حفاظت کروں گا، یہاں بکری سے حفاظت نہیں ہو پائی، بکری سے نہیں بچا پائے قرآن کو. یہ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی؟ اس سے یہودی خوش ہوگا. کچھ دیر کے لیے شیعہ کو تو چٹکی بھر لی تم نے، کچھ دیر کے لیے شیعوں کو تو چٹکی بھر لی جھوٹی بات کر کے. کسی بھی شیعہ کا دروازہ جا کے بتاؤ، کسی بھی شیعہ کا دروازہ جا کے بجاؤ اور اس سے کہو اپنے گھر سے قرآن لا کے دکھاؤ. وہ وہی قرآن لا کے دکھائے گا جو آپ کے گھر میں ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، تو کہیں تو ہمیں بھی دکھا دو وہ کون سا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے قرآن. وہ جو 40 پاروں کا قرآن آپ بولتے ہیں، کہیں تو کسی میوزیم میں آپ نے ہی بچا کے رکھا ہو. جھوٹی باتیں. قرآن کو موضوع گفتگو بنا کر یہودی اور عیسائی کو اور صہیونی کو اور MI6 کو اور صہیونی یہودی کو خوش کر رہے ہیں آپ، یہ کہہ کر کہ شیعوں کا قرآن علیحدہ ہے. کوئی علیحدہ نہیں ہے قرآن. قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے. توجہ ہے، علی جھگڑے کا عنوان نہیں ہے. میرے مولائی بچے، میرے ماتمی سنگت کے عزیز، میری جان سے زیادہ مجھے عزیز جوان، تم جب یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو کہ میں مولا علی کو زیادہ مانتا ہوں، تو بھائی تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ کون کیا مانتا ہے. علی کے نام پہ لڑائیاں نہ کرو، اس لیے کہ جب سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں تھا. علی کے باب میں صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر. قسم زہرا کی وہ فردوس کا حقدار ہو جائے. علی کا قبر میں جس شخص کو
दीदार हो वाह। जाए और अली का मानने वाला कहीं का हो, कोई भी हो, अली का मानने वाला कहीं का हो, कोई भी हो, उसे बस चाहिए कि साहिबे किरदार हो जाए। भाई देखिए, मौला अली का तो उन्वान ही इतना मुश्किल है, जो अली को पहचान ले जी, वो जिब्रील भी दावा नहीं करता कि मैं अली को मुकम्मल जानता हूं। तो कौन है भाई दुनिया में जो ये दावा कर रहा है कि ये सबसे ज्यादा अली को मानता है जी? दावा कोई ना करे अली मौला के बारे में और दूसरे को कमजोर ना समझे, दूसरे को छोटा ना जाने, दूसरे को हकीर ना जाने कि मैं ज्यादा बड़ा मौलाई और फला कम मौलाई। हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता और साहिबे और साफे चली हो नहीं सकता। मत तोल इसे अक्ल के मीज़ान वाह। में, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो। वाह, बुलंदतर सलवात। भाई जब ये शेर पढ़ रहे थे ना, तो कुछ लोग इन्हें घूर घूर के देख रहे थे, मगर आपने देखा कि कहाँ से लेकर आए ये काम, कैसे लेकर आए कलाम। तो ये समाअत का और ये मजलिसी होने की अलामत है, ये ख़ानदानी अज़ादार होने की निशानी है। और ये मौला के वफ़ादारों और मौला के नौकरों का ये मजमा है, मौला के चाहने वालों का इज्तिमा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये वादी मोहब्बत अली इतनी संगीन वादी है, जो सलमान फारसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के बाल सफ़ेद कर दे। विलायत अली जो अबू ज़र ग़िफ़ारी को सहरा में पहुंचा दे, जो मिक़दाद को साहिबे करामत बना दे। ये रास्ता हर एक का हिसाब अलहदा है, कोई किसी का कोतवाल ना बने और कोई किसी का मुंसिफ और जज और जस्टिस ना बने। अपनी फिक्र करो, दूसरे को कमजोर ना जानो, तब तो बात मजे की होगी, तब तो लतीफ होगी बात। हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? हम मौला अली के बाब में अल्लाह ना करे कि मुक़स्सिर हों, लेकिन कासिर हम सब हैं। कासिर और मुक़स्सिर में फ़र्क है। अल्लाह ना करे कोई अली वाला हो और वो मुक़स्सिर हो, मगर कासिर तो हम सब हैं। हमारे बस की बात ही नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। अभी तो हम अली के ऐन से आगाह नहीं है। कभी आप मेरे पुराने जो अब्बास साउंड के दोस्त हैं, जब कभी आइंदा आना हो और पहले से आप राब्ता कर सकें, तो कभी मुझे याद दिलाइएगा अंजुम भाई के, मसलन इबरत भाई अली, मेहदी भाई अली, मौला के नाम अली, ऐन लाम या, सिर्फ अली इसमें आज़म इलाहिया। अली पर गुफ्तगू हो, नाम पर बात हो, काम तो बहुत संगीन है। जा रहे हैं मेरे मौला एक सफर पर, अचानक देखा एक घोड़सवार दौड़ता हुआ उसी रास्ते की जानिब, उसी सफर पर, उसी रास्ते पे जा रहा है जहां मौला का रुख है। आपने अपनी सवारी उसके करीब करके आवाज दी कि कहां का इरादा है? उसने जो मंजिल बताई, मेरे मौला की मंजिल भी वही थी। मौला ने तारुफ पूछा तो यहूदी था। हजरत ने फरमाया अकेले तन्हा सफर करना अच्छा नहीं है, हम साथ सफर करेंगे। सफर हो रहा है, जारी है सफर, मौला और वो अपने घोड़े पर, मौला दुलदुल पर। एक मर्तबा ऐसे रास्ते पर पहुंचे कि जहां कुछ ऐसा ही माहौल था कि रास्ता ज़ेर आब था, बंद टूटने की वजह से रास्ता ज़ेर आब, जाना उस पार है और रास्ता पानी में डूबा हुआ है। कैसे उस पार जाएं? इस यहूदी ने अपने सामान में से एक चादर निकाली और पानी पर फैला दी, वो पत्थर की बन गई। अपना घोड़ा वहां ले गया, उस तरफ ले गया, वहां जाके चादर का कोना पकड़ के खींचना शुरू किया तो फिर चादर हो गई वो।
اور وہاں سے کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کیسے آئیں گے؟ کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کی گردن پر، اس کے گردن پہ ہاتھ، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے۔ مولا کا دلدل، مولا کا گھوڑا جہاں پیر رکھتا تھا وہ جگہ پتھر کی ہو جاتی تھی، اور اس پار آ گئے مولا۔ تو یہ دیکھتا رہا، حیران ہونے لگا، کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم تھا، آپ کے پاس کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا بتا نہیں سکتا، اشارہ کروں گا، آخری زمانے میں آنے والے نبی کے وصی کا نام۔ مولا نے فرمایا تم جس کا نام لے کے دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں۔ کیسے پہچانیں گی؟ ماشاءاللہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ لہذا خبردار، ولا تفرقوا، قرآن اور علی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ قرآن والے اور علی والے لڑتے نہیں ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور بار بار اللہ کی اس ایک نعمت کو، حبل اللہ، حبل اللہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رسی اللہ کی نعمت ہے، بار بار اس ایک نعمت کو دہراؤ، بار بار قرآن پڑھو، بار بار علی کا ذکر کرو۔ ہر مجلس کا عنوان قرآن بھی ہو، علی بھی ہو۔ جہاں یہ ذکر علی ہو، جہاں ذکر علی ہو اور چھوٹے علی کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید بھی حیران ہے، اس نصرت پی پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے؟ پیروں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، علی اصغر اسلام کو پیروں پہ کھڑا کرنے چلا ہے۔ حیدری! اب انہوں نے 4 مصرے پڑھ کے مجھے شاید یہ پیغام دیا کہ مصائب پڑھو۔ بہت دیر بھی ہو گئی ہے ویسے۔ ماشاءاللہ ہمیشہ ہمارے زبانوں سے یہ نام جاری ہوتا رہے، ہم مر بھی جائیں تو ہماری میت علی علی پکارے، ہماری قبر میں صدائے ورد علی گونجنے لگے، فرشتہ جب ہم سے آ کر پوچھے تو ہمارے سوال کا جواب علی ہو۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ نام گلے کاٹے گئے ہیں، زندہ دیواروں میں چنا گیا ہے، گھر جلائے گئے ہیں کہ کسی طرح یہ نام نہ لیا جائے۔ میں دستبستہ ذاکرین، خطبہ، علماء سے، ممبر پہ آنے والوں سے عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجالس کا عنوان ذکر علی اور فضائل علی رکھا کرو، ضمناً ذیلاً جی تفسیر کے عنوان سے اصلاح کی اور نصیحت کی بات ہو، مگر اصلی عنوان مولا علی کا ذکر ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تو روکنا چاہتا ہے، ہم خوش فکری کے نام پر اس نام کو اور اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری نہ کر رہے ہوں، یہ سوچ کے کہ ہمیں تبلیغ، نصیحت، وعظ، موعظہ کرنا ہے۔ وعظ اور موعظہ بھی ہو تو ذکر علی کی برکت سے ہو،
वाज और मौइज़ा भी हो तो ज़िक्र अली के साए में हो। खुदा न करे कोई दिन कोई मजलिस मुझ हकीर की ज़िंदगी में आए जिस मजलिस में मजलिस गुजर जाए और अली की बात ही ना हो। ऐसा ना हो। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमें टोकें। मैं जब अपने लिए कह रहा हूँ तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ ना, मैं कोई झगड़े थोड़ी करवाने की बात कर रहा हूँ। आप हमें टोकें, हमें कहें कि मौलाना 1.5 घंटे की मजलिस पढ़ ली, 1.25 घंटे की मजलिस पढ़ ली, आपने मौला अली की 2 बातें भी नहीं की। नहीं, कोई मजलिस ऐसी ना हो, इसलिए कि नबी ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सईद भाई आ गए। अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो। मुझे सिंधियों से कुछ इजाफी प्यार है, यानी ज़्यादा प्यार है। इजाफी से मुराद गैर ज़रूरी नहीं, ज़्यादा प्यार है। इसलिए कि सिंधी सकाफ़त में है कि जब ये 2 आपस में मिलते हैं तो या अली सलाम के बाद या अली मदद बोलते हैं, और या अली मदद बोल कर एक मुख्तसर तरीन मजलिस को भी ज़िक्र अली से ज़ीनत दे देते हैं। तो और मैं सिंधी की बात कर रहा हूँ, सिंध का हुस्न कुछ और है। ये कराची सिंध में है भाई, कराची वाले कराची और सिंध नहीं बोला करें, कराची सिंध है जी। ये जो सिंध का हुस्न है ना, ये कुछ और है। यहाँ का हिंदू भी आली मदद बोलता है, यहाँ का सुन्नी भी आली मदद बोलता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा नाम है, हिंदू ज़मींदार हैं सिंध के। मैंने जब ये बात की तो ये बात पहली दफ़ा नहीं कर रहा, ये बातें मैं करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ, तकरारन करता हूँ। तो ये क्लिप जब बन के उन तक पहुँचा तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया। एक बहुत बड़ा नाम है, सिंधी ज़बान बोलने वाले जानते हैं, हिंदू नाम है। तो उन्होंने राब्ता किया, कहने लगे मैंने अपने पोते का नाम, आपका क्लिप सुनने के बाद मैंने अपने पोते का नाम अली आनंद रख दिया है। अब हमारे घर में अली अमन लाएगा, ये अमन लाना, सुकून लाने वाला जी। तो ये हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते का, और इस हुस्न को महफूज रखना है। हर इज्तिमा का उन्वान मौला अली का तज़किरा, बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। करीम अल्लाह हमसे रोटी पानी का सवाल नहीं करेगा, करीम अल्लाह हमसे सबसे बड़ी नेमत का सवाल करेगा, वह है हुब्बे अली। रोको वक़िफ़ो हम कुरान इन्नहुम मसूलून, रोको इन्हें, इनसे सवाल होना है। तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, फिर उसके बाद सवाल होगा उनसे सबसे बड़ी नेमत का। मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं अपने सीने पे हाथ रख के, हम ही वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह हमारे बारे में तुमसे सवाल करेगा। लिहाजा मेरे बच्चों जवानों, सजा कर एहतमाम के साथ अहले बैत का खास तौर पर मौला कायनात का तज़किरा हमारी ज़िंदगियों का हासिल और नतीजा हो, और ऐसा ही है, इसको और एहतमाम के साथ करना है। क्या कमाल है इस घराने में कि यहाँ करबला में भी अली है, करबला को भी अली कर गए। अगर करबला की इस दास्तान से अली का तज़किरा तसव्वुर करें ना हो तो करबला का जमाल जाहिर नहीं होता। लाशें तो इमाम हुसैन ने बहुत उठाई, मगर रोने वालों 4 लाशों पर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। अजरुकुम अल्लाह। किसी लाशे को भी इमाम ने तर्क नहीं किया कि कोई और उठाए, बल्कि आगे बढ़ के खुद उठाते थे। हत्ता हुर के जवान बेटे की मैयत जब इमाम ने उठाई ना तो हुर ने बढ़कर कहा, मौला ये गुलामज़ादा है, इसकी मैयत मैं खुद उठाऊंगा। तो इमाम ने फरमाया, हुर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। जॉन का लाशा भी खुद इमाम हुसैन ने उठाया, सारे लाशें खुद उठाते थे। वो जो हुर को कह रहे थे ना कि जवान बेटे के मैयत बाप नहीं उठाता,
وہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کون تھا جو آگے بڑھ کے کہتا؟ تو برابر سے جناب زینب کے سلام کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی، فرمایا بھیا میں نے اسے پالا تھا، میں ہی میت اٹھاؤں گا۔ واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھوایا ہے۔ لاشیں تو امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے، پامال بھتیجے کا لاشا، جو رونے آئے ہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔ میں تو ایسے ہی سیدھی سیدھی مجلس پڑھتا ہوں، مجھے مجلس پڑھنا بھی نہیں آتی، آپ محبت فرماتے ہیں میں آ جاتا۔ وہ بھتیجا جو یتیم بھی تھا، وہ بھتیجا جو بیوہ بھاوچ کا سہارا بھی تھا، وہ قاسم ابن حسن کا لاشا۔ لاشا تو لے آئے امام حسین، مگر ہر بی بی نظر آئی روتی ہوئی اور بین کرتی ہوئی، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام کو تعجب ہوا، بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو جناب زینب سے کہا بہن زینب بھابھی کہاں ہے؟ جن کے بچے کا لاشا لائے نا امام حسین، وہ بی بی نظر نہیں آ رہی۔ تو جناب زینب نے فرمایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بھابھی پشت خیمہ پہ گئی تھی۔ اب ساری بیویاں جو جا کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ سجدہ مکمل ہوا، بی بی زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، غور سے اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، اور امام حسین سے ایک نحیف سی آواز میں کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام نے نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گے جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، مگر رونے والوں ایک ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ چاک چاک وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے قافلہ شام گیا، شام میں اسیر رہا، زندان سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، اور جب مدینہ پہنچی ہیں تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اور ایک مرثیہ پڑھا ہے میرے والد تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں، امام محمد باقر دونوں ہاتھ اٹھا کر حسین پہ رونے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ جناب قاسم کا لاشا۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے عباس کا لاشا، بہت روئے امام حسین۔ تیسرا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے۔ اور رونے والوں چوتھے لاشے کا نام بتاؤں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام نے علی اصغر کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں، گھروں میں بھی آواز جا رہی ہے، ان گھروں میں دودھ پیتے بچے بھی ہوں گے۔ سلام کریں ایسے موقع پر اس بچے کی ماں کو جس نے اس بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی دے کر، آنکھوں میں سرما لگا کر اپنے بچے کو مجاہد بنا کر حسین کی گود میں دیا۔ اور پھر میر انیس نے بھی 2 مصروں میں لکھا کہ بنا کر شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ وہ جو لے کر گئے تھے نا اس بچے کو، کیوں لے گئے تھے امام حسین؟ پانی پلانے لے گئے تھے، اور دشمن سے کہا تھا اس بچے کو پانی پلا دو، اور کیا کہا تھا اس کو سن کر ایک مرتبہ دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے کہ امام نے اپنے بچے کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے۔ 2 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا اور میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مچھلی تل کے مجھے دے دو، تو دادی کی آواز آئی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو،
میں تو مچھلی کھانا چاہ رہا ہوں، تو دادی ناراض ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جاؤ مولانا سے آ کے پوچھ کر آؤ۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، بتائیے میں محرم میں مچھلی کھا لوں یا نہیں کھاؤں؟ وہ جب یہ بول رہا تھا نا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم اپنی دادی کی بات مان لو، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، تم اپنی دادی کی بات مان لو، جو وہ کہہ رہی ہیں ایسے ہی کر لو۔ کہنے لگا میں سمجھ نہیں رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ حسین مولا نے اس بچے کے گلے پہ تیر لگتا کیسے دیکھا، چلو میں خون کو لیا، آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ میں یہ جملہ کہہ دوں نا کہ اگر آج آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں، تو یہ علی اصغر کا صدقہ ہے۔ امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا اور فرمایا اسی حال میں بارگاہ الہی میں آؤں گا، محشر میں اسی چہرے کے ساتھ آؤں گا۔ عزاداروں بہت گریہ ہو گیا، مجلس میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اس ماں کو سلام کریں جس نے اپنی دونوں کمائیاں امام حسین پر قربان کر دی، ایک علی اصغر کی صورت میں، ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آئی۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، بڑا حوصلہ ہے اس بی بی کا۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکل کر بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، عصر کے وقت میں جا کر کہتے ہیں کہ جلوس نکلا تو ابھی جلوس اپنے رستے پہ تھا، ہم چند دوستوں نے طے کیا کہ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ انتظامات کیسے ہیں۔ ہم آگے جو گئے تو ہم نے کیا دیکھا، ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ قریب گئے تو ایک اور چیز محسوس ہوئی کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، سلام ہو جناب رباب پر، کیسے برداشت کیا اس بی بی نے۔ ایک کو کربلا میں حسین کے حوالے کر دیا، ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی، ایک کو زندان شام میں کھو کر آ گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ 2 منزلیں اور لے لیجئے۔ اس مجلس کی ایک نسبت جناب سکینہ کو سلام کرنے کی، یہ سارا مجمع حسین کی 4 سالہ بچی کو سلام کرنے آیا جو آج تک زندان شام میں سو رہی ہے۔ سب تو رہا ہو کر مدینے چلے گئے مگر وہ بچی آج بھی زندان شام میں ہے۔ عزاداروں بس ایک منزل لے لیجئے۔ ایک راوی ہے، ایک یزیدی لشکر کا سپاہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی اور جلتے ہوئے خیمے کے چوک سے جا کے ٹکراتی تھی اور پھر رستہ بدل کے اندر جانا چاہتی تھی۔ میں نے یہ سمجھا، وہ کہتا ہے میں نے یہ سمجھا شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے اٹھ کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، اپنے پشت پر اپنے بیمار بھتیجے زین العابدین کو اٹھا کر لائی، اور وہ بی بی حسین کی بہن زینب تھی اور وہ بی بی علی کی بیٹی زینب تھی۔ عزاداروں میں نے یہ مثال دے کر آپ سے یہ ایک توجہ چاہوں گا کہ جتنا مشکل جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا تھا اس سے زیادہ مشکل قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا تھا۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی اور قبر سکینہ کو اپنے سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا جیسے ماں بچے کو گلے سے لگایا اور ایک آواز دیتی تھی سکینہ اٹھو قافلہ جا رہا ہے۔ سکینہ تمہیں مدینے کا بڑا خیال تھا، چلو قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہو گیا، چلیے اللہ آپ کو شام لے جائے جناب زینب کی زیارت کو۔
پھر وہاں سے آپ جائیں جناب سکینہ کو سلام کرنے، اور جب آپ بی بی سکینہ کو سلام کرنے جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔